بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں دین اسلام کے احکام کو سیکھنے کی غرض سے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور دین کا علم سیکھنا اس کو ہر مسلمان کے لیے، مرد اور عورت کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہ نور ہے جس میں اضافے اور برکت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اللہ رب العزت ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا درس گزشتہ درس سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے وضو کا طریقہ اور وضو کے واجبات، فرائض اور واجبات کا ذکر کیا تھا، اور آج جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، صاحب کتاب نے اس کو عنوان دیا ہے سننہ، یعنی سنن الوضو، وضو کی سنتیں۔ سنن سنت کی جمع ہے، اور اس تقسیم میں جب صاحب کتاب نے پہلے فرائض کا ذکر کیا، پھر واجبات کا ذکر کیا، تو اس کے بعد وضو کی سنتوں کا ذکر کیا، سنن الوضو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وضو کے اندر وہ اعمال جن کا کرنا سنت ہے، جن کا کرنا سنت ہے، اگر کسی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے تو اس سے وضو کے اندر خلل واقع نہیں ہوتا، لیکن اس کو کیا جائے تو وضو احسن الوضو اور وضو اسباغ الوضو کے معنی میں آتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ذکر کی وہ ہے السواک۔ السواک، سواک یہ سا کا یہ سوکو سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو حرکت دینا یا کسی چیز کے اوپر پھیرنا اور ملنا۔ اس حوالے سے السواک کا لفظ اس فعل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسواک کرنے کا جو عمل ہے، مسواک کرنے کا جو ایکشن ہے، عمل ہے، اس پر بھی لفظ السواک اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور جس آلے کے ساتھ مسواک کی جاتی ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لفظ السواک کا۔ اور اس کا اسم اعلیٰ مسواک، مسواک یعنی وہ آلہ جس کے ساتھ مسواک کی جائے، خواہ وہ کسی درخت کی ٹہنی ہو، خواہ وہ پلاسٹک کا بنا ہوا برش ہو، کوئی چیز بھی ہو جس کے ساتھ مسواک کی جاتی ہے، جس کے ساتھ دانتوں کی اور منہ کی صفائی کی جاتی ہے، تو اس کو مسواک کہا جاتا ہے، اس کو مسواک کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر پیلو کے درخت کی جڑ کی مسواک کیا کرتے تھے۔ پیلو کا درخت، اس کی جڑ کی مسواک کیا کرتے تھے۔ اور جو آپ جب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد نبوی شریف کے باہر، مسجد قباء کے باہر یا مکہ معظمہ میں وہ مسواکیں جو عام طور پہ فروخت کی جاتی ہیں تو وہ پیلو کی مسواک ہوتی ہے، وہ پیلو کی مسواک ہوتی ہے، پیلو کے درخت کی وہ جڑیں ہوتی ہیں۔ تو آپ
وہ مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی دانتوں کی صفائی کے لیے آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو مسواک کیا جاتا ہے، اس کو مسواک کہا جاتا ہے۔ مسواک کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ اس حوالے سے بعض علماء نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے خصال فطرت کے اندر ذکر کر چکے ہیں کہ مسواک کی اہمیت کیا ہے اور کون کون سے مواقع پر مسواک کرنا مستحب ہے، یہ ہم ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہ خصال فطرت میں سے بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر تو علیکم فی السواک، میں نے مسواک کے حوالے سے آپ پر بہت زور دیا ہے اور آپ کو بہت ترغیب دلائی ہے۔ یہ مسواک، اور دوسری حدیث میں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو میں لازمی طور پر ان پہ لازم قرار دیتا کہ ہر وضو کے وقت مسواک کریں، ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسواک کرنا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے جو فوائد ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، دو چیزیں بیان کی کہ مسواک منہ کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مسواک کا صحابہ اکرام جس قدر اس کا اہتمام کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق حضرت زید جب مسجد میں بیٹھتے تو مسواک ان کے کان کے اوپر اس طرح ہوتی تھی جس طرح قلم کاتب لکھنے والا اپنا قلم بعض اوقات کان کے اوپر اٹکا لیتا ہے، اور جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے۔ اب مسواک کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں کہ مسواک کون سے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ مسواک دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے دونوں ہاتھ سے کرنا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے جس طرح کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں کہ مسواک چونکہ یہ منہ کی نظافت کا ذریعہ ہے اس لیے مسواک بائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے، مسواک بائیں ہاتھ سے کرنی افضل ہے، لیکن دونوں ہاتھوں سے کی جا سکتی ہے۔ بعض علماء جو کہتے ہیں کہ منہ کی چونکہ صفائی کا ذریعہ ہے اس لیے مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے تو دائیں ہاتھ سے مسواک کرنی چاہیے، تو اس میں جو بھی طریقہ سہولت کا ہو انسان کو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ دوسرا، مسواک کو دھونا، کہ مسواک کر کے آپ نے رکھی ہوئی ہے، دوسری مرتبہ مسواک کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کیا کرتے تو مسواک کرنے کے بعد فیؤتینی السواک، آپ مجھے مسواک دیتے، لأغسلہ، تاکہ میں اس کو دھو کے رکھوں آئندہ یعنی استعمال کے لیے، تو میں آپ سے مسواک لے کر تو جو مسواک آپ نے کی ہوتی تھی تو اس میں اس کو آپ کا لعاب مبارک بھی لگا ہوتا تھا، تو میں پہلے اس اپنے مسواک کرتی خود اس کے ساتھ یعنی اپنے منہ میں اپنے دانتوں میں اوپر اس کو پھیرتی، تو پھر میں اس کو دھویا کرتی برکت کے حصول کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے حصول کے لیے۔ تو مسواک کو دھونا، مسواک کرنے کے بعد اس کو دھو کے رکھنا، جب دوبارہ کرنا اور اس کو دھو کر کرنا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح مسواک سے مراد صرف دانتوں کی صفائی نہیں بلکہ منہ کی، پورے منہ کی صفائی ہے، زبان کی صفائی بھی ہے، اور جو بلغم وغیرہ ہوتی ہے گلے کے اندر اس کی بھی صفائی ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی بردہ رضی اللہ تعالیٰ نبی بردہ نبی، حضرت ابو بردہ اپنے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فوجدتہ یستن، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا، یستن بسواک بیدہ، آپ اپنے ہاتھ سے مسواک کر رہے تھے، یقول یہ آواز نکال رہے تھے، یعنی گویا کہ
آپ اپنی زبان کے اوپر اور حلق کے اندر اس مسواک کو مار کے یہ آواز نکال رہے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز جو ہے یہ مسواک کے دوران جو انسان جب مسواک اپنے حلق وغیرہ مارتا اس وقت جو آواز نکلتی ہے جس طرح، تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. گویا کہ یہ بلغم کے اخراج کا ذریعہ بھی ہے. اور حدیث کے اندر جو آخر میں کانہ یتحوا کا معنی اے یتقیع، جس طرح کہ کوئی کہہ کرتا ہے، یعنی بلغم کو اچھی طرح اپنے سینے سے اپنے گلے سے نکالتا ہے اس طرح. تو گویا کہ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ، اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے مشروعیت السواک علی اللسان طولاً، کہ انسان زبان کے اوپر بھی مسواک کرے، یعنی لمبائی میں زبان کی بھی صفائی کرے اور زبان کے اوپر بھی مسواک کرے. یہ اس حدیث پاک سے ملتا ہے. اب یہ مسواک، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی اور موٹائی، اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ ایک بالشت کے برابر ہو، اس سے کم ہو. جس کے ساتھ بھی دانتوں کی صفائی کی جا سکتی ہے وہ مسواک استعمال کرنا جائز ہے. اسی طرح اس کے استعمال کا جو ایک خاص طریقہ بعض اوقات ذکر کیا جاتا ہے، میرے پاس یہاں قلم تھا شاید میں باہر چھوڑایا ہوں، تو اس میں کہ ایک عجیب سی صورت اختیار کی جاتی ہے کہ واشنگ مشین کے اوپر پڑا ہو، ہاں جی، کہ اس سٹائل کے اندر جو ہے نا مسواک مثال کے طور پر کہ اس انگلی کے نیچے اور اس انگلی کے اوپر رکھ کر اور اس طرح کر کے اور انگوٹھا ادھر رکھ کر اس طرح مسواک کرنا، تو یہ تکلف ہے، اس کا حدیث پاک کے اندر ذکر نہیں ہے. اسی طرح یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ مسواک جب ختم ہو جائے، گھس جائے، چھوٹی رہ جائے تو اس کو کہیں پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو زمین کے اندر گاڑ دینا چاہیے، کیونکہ جتنی مسواکیں زمین کے اندر گاڑی جائیں گی اتنے ہی جنت میں درخت لگیں گے. تو اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ بھی بظاہر ایک بنی بنائی بات ہے. اسی طرح یہ روایت بھی جو عام طور پر اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ بسواک، مسواک کر کے ایک نماز پڑھنا خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک، ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں. تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو پہلی چیز ذکر کی انہوں نے مسواک کرنا، تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ذکر کیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں مشقت محسوس نہ کرتا اپنی امت پر، لامرتہم بالسواک، تو میں امت کے لوگوں کو حکم دیتا مسواک کرنے کا، ما کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ تاکیدی ترغیب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ نے اس کو فرض اور لازم قرار نہیں دیا. تو یہ مسواک کرنے کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے، اور اسی بنا پر علماء نے کہا کہ مسواک وضو کے ساتھ کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت بھی سنت مؤکدہ ہے. دوسری چیز جو ذکر کی سنن وضو میں وہ ہے غسل الکفین ثلاثا فی اول الوضو، کہ وضو کے شروع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا. کف کہتے ہیں ہاتھ کو، یعنی یہ کلائی سک کے جوڑ سے لے کر اس کو کف کہتے ہیں ہاتھ، تو انہوں کو دھونا 3 بار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا. ایک تو جب انسان بیدار ہو نیند سے تو اس کو کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، یعنی اس میں سے وضو کرنا چاہتا ہے، پانی کا چلو بھرنا چاہتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اس کو نہیں معلوم کہ رات کو اس کے ہاتھ کہاں پہ لگتے رہیں. اور پھر وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد، تو ابتدائی شروع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا، یعنی پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو 3 بار، اس ہاتھ کو بھی کلائی کے جوڑ پر اور دوسرے کو کلائی کے جوڑ تک اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھونا پانی کے ساتھ. تو یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں ہے، روایت میں،
کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جب بیان کیا تو فرمایا انہو غسل کفیہ ثلاثاً، کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا۔ تیسرا جو ذکر کیا، تیسری سنت الجمع بین المضمضۃ والاستنشاق ثلاثاً بغرفۃ، کہ ایک ہی چلو میں مدمدہ اور استنشاق کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ہی چلو لے کر، تو یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے، جس کے بارے میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اس کو غسل کہتے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث کے اندر اسی کا ذکر ہے۔ اور دوسرا کہ الگ سے کلی کرنا اور الگ سے وضو کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وہ بھی جائز ہے، اس کو فصل کہتے ہیں، اس کو فصل یعنی الگ الگ کرنا۔ تو گویا کہ اس کو صاحب کتاب نے اولا قرار دیا کہ یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ نے انہ تمضمض واستنشق من کف واحدۃ ففعل ذلك ثلاثا، آپ نے ایک ہی ہاتھ میں، ایک ہی چلو میں پانی لے کر منہ اور ناک میں ڈالا، اور ایسا آپ نے 3 بار کیا، من کف واحدۃ۔ چوتھی سنت یہ ذکر کی المبالغۃ فیہما لغیر الصائم، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، خوب اچھی طرح پانی چڑھانا، جبکہ انسان روزے دار نہ ہو، روزے کی حالت میں نہ ہو، روزے کی حالت میں نہ ہو، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق، اور مبالغہ کرو تم استنشاق میں، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، الا ان تکونا، الا کہ آپ ہوں صائمن، روزے کی حالت میں، یعنی حالت روزہ میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جب بھی وضو کریں تو ناک میں خوب اچھی طرح پانی چڑھائیں، مبالغہ کریں۔ چوتھی سنت یہ ذکر کی کہ تقدیم الیمنی علی الیسری، کہ وضو کرتے وقت پہلے دائیں عضو کو دھونا چاہیے اور پھر بائیں کو، یعنی پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو، پہلے دائیں پاؤں کو پھر بائیں پاؤں کو، تو شروع کرتے وقت بھی پہلے دائیں ہاتھ کو پہ پانی ڈالا جائے اور دھویا جائے پھر بائیں ہاتھ پہ، تو گویا کہ وضو کے اعضاء کو اس ترتیب کے ساتھ دھونا کہ پہلے دایاں عضو اور پھر بایاں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن، دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے، فی تنعلہ و ترجلہ، جوتا پہننے میں بھی، یعنی جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں پہنا جائے اور پھر بایاں پاؤں، اور جب اتارنا ہے تو پھر پہلے دایاں پاؤں اتاریں اور پھر پہلے بایاں پاؤں اتاریں اور پھر دایاں پاؤں، یعنی پہلے جب پہننا ہے جوتا تو پہلے رائٹ پاؤں جوتے کے اندر داخل کریں اور پھر لیفٹ۔ اسی طرح جب قمیض پہننی ہے تو پہنتے وقت پہلے دایاں بازو یہ پہننا چاہیے اور پھر بایاں بازو، جب اتارنی ہے تو پہلے بایاں بازو اتارا جائے اور پھر دایاں بازو، اس طرح۔ تو فی تنعلہ، جوتا پہننے میں، و ترجلہ، ترجل کا معنی ہوتا ہے کنگھی کرنا، اور اپنے بالوں کو کنگھی کرنے میں بھی آپ دائیں طرف سے شروع کرتے، یعنی دائیں طرف سے شروع کرتے اور پھر بائیں طرف سے، و طہورہ، اور وضو کرتے وقت بھی آپ دائیں طرف سے شروع کرتے، اور وفی شأنہ کلہ، اور آپ اپنے تمام معاملات کو دائیں طرف سے شروع کرتے، یعنی وہ کام جو شرف و کرامت والے ہیں تو ان کو دائیں طرف سے آپ شروع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وضو کرتے وقت جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ انہ غسل الیمنی ثم الیسری، آپ نے پہلے دایاں ہاتھ دھویا اور پھر بایاں ہاتھ، پہلے دایاں پاؤں دھویا اور پھر بایاں پاؤں۔ چھٹی سنت جو ذکر کی وہ ہے الدلک، دلک کا معنی ہوتا ہے ملنا کسی چیز کو، اس طرح ملنا، ایک ہے اعضاء پر پانی ڈالنا اور دوسرا پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملنا، تو اس کو کہتے ہیں دلک۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زید کی حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بثلثی مد، آپ کو 2/3 مد پانی آپ کے پاس لایا گیا، اور ایک مد جو ہوتا ہے ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، اور جو سا ہے یہ تقریباً جس طرح عام طور پہ بیان کرتے ہیں کہ 2 لیٹر سمجھ لیجئے، تو یوں سمجھیے کہ ایک
پانی جو ہے نا ربع لیٹر پانی، ایک سا، ربع لیٹر پانی یا ایسے کچھ زیادہ، تو اس کا ایک سا بنے گا یہ پانی۔ اور یہاں کیا ایسے مراد یہ ہے بثلث مد، ایک مد کا 2/3 حصہ لایا گیا تو آپ نے اس سے وضو کیا، اور فجعل يدلق ذراعيه، تو آپ پانی ڈال کر بازو پر تو اس کو اس کے ساتھ ملتے تھے۔ یعنی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے بہت کم پانی استعمال کیا کرتے تھے، بہت کم پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس لیے 7ویں سنت یہ ذکر کی کہ تسلیس الغسل، کہ وضو والے اعضاء کو 3 بار دھونا، سوائے سر کے مسح کے۔ سر کا مسح ایک ہی بار ہوگا، اور باقی وضو والے اعضاء جو ہیں ان کو 3 بار دھویا جائے گا، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے وضو والے اعضاء کو دھویا۔ اسی طرح 8ویں سنت یہ ذکر کی ہے الترتیب، کہ وضو کو ترتیب وار کرنا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتایا اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، جس طرح کہ آپ نے پہلے ہاتھ دھوئے اور پھر اس کے بعد چہرہ اور پھر اس طرح باقی اعضاء۔ یہ درست نہیں ہے کہ پہلے انسان پاؤں دھو لے پھر ہاتھ دھو لے اور بعد میں چہرہ دھو لے، تو یہ وضو کا طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ ترتیب جو ہے یہ سنت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ وضو کیا، جیسا کہ حضرت مقدام ابن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، فغسل کفیہ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثلاثاً 3 مرتبہ، وغسل وجہہ ثلاثاً، پھر آپ اپنے چہرہ مبارک کو 3 مرتبہ دھویا، ثم غسل ذراعیہ، پھر اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، ثم اس کے بعد یعنی چہرے کو دھویا، اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا، اور اس ترتیب کے ساتھ۔ تو وضو جو ہے اس کو ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ 9ویں سنت یہ ذکر کی ہے صاحب کتاب نے کہ الدعاء بعدہ، کہ وضو کرنے کے بعد دعا کرنا، جس طرح کہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ما منکم من احد، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی یتوضا، وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، تو وہ وضو کو مکمل کرتا ہے، کمپلیٹ کرتا ہے، ثم یقول، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، تو جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ وزاد الترمذی، اور ترمذی شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور یہ بھی اس کی سند بھی صحیح ہے کہ اس میں آخر میں یہ دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں سے بنا، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ تو گویا کہ یہ شہادتین، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اور میں نے کل عرض بھی کیا تھا کہ یہ دعا یاد کر کے آئیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ سب شرکائے پروگرام نے اس دعا کو یاد کیا ہوگا۔ تو جو یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھتے وقت میں نے عرض کیا تھا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یا انگلی اٹھا کر شہادت کی انگلی کھڑا کر کے دعا پڑھنا یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں جو حدیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد جو انہوں نے 10ویں سنت جو ذکر کی ہے وضو کی، وہ یہ ذکر کی ہے کہ صلاۃ رکعتین بعدہ، کہ وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، جن کو تحیۃ الوضو کے مفہوم میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، اور جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وضو کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحابہ کرام کو بتایا، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا جس طرح میں نے آپ کو وضو کر کے دکھایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، ثم قام، پھر وہ اٹھا، فرکع رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے، 2 رکعت نماز ادا کی، لا یحدث فیہما نفسہ، اس میں اس نے اپنے خیالات میں وہ گم نہیں رہا بلکہ پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی جو صغیرہ گناہ اس سے پہلے اس سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تحیۃ الوضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب نے یہ دوسری حدیث ذکر کی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروایا تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا عند صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے وقت، یا بلال اخبرنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام فانی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، بلال یہ بتاؤ کہ اسلام میں تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی تمہیں بڑی زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے تیرے پاؤں کی آہٹ سنی ہے اپنے آگے آگے جنت میں۔ قال، تو حضرت بلال نے عرض کیا ما عملت عملا ارجع عندی، مجھے اس سے زیادہ کوئی امید والا عمل نہیں کہ انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من لیل او نہار، کہ میں نے جب بھی وضو کیا دن میں یا رات میں، الا صلیت بذلک الطہور، تو میں نے اس کے بعد نماز ضرور پڑھی، یعنی وضو کے کرنے کے بعد میں نے نماز، یعنی جس طرح کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد یا کتب علی ان اصلی، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے نفل ضرور پڑھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ وجوب الاقتصاد فی ماء الوضوء وحرمت الاسراف فی، کہ وضو کرتے وقت پانی کو استعمال کرتے وقت میانہ روی اختیار کرنا، اسراف نہ کرنا، پانی کو ضائع نہ کرنا، یہ بھی واجب ہے، اس لیے کہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او کان یغتسل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے بالساع الی 5 امداد، کہ 1 سا کے ساتھ، یعنی 4 مد کے ساتھ یا 5 مد کے ساتھ، ویتوضأ بالمد، اور آپ وضو کر لیا کرتے تھے 1 مد کے ساتھ، یعنی مد سا کا چوتھا حصہ ہے، سا کا اگر 1 سا یا اس کو 2.5 لیٹر بھی آپ شمار کر لیں تو اس کا چوتھا حصہ آپ بنا لیں، تو اتنے پانی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ پانی کو ضائع نہ کرو، ولو کنت علی نہر جار، اگرچہ آپ بہتی ہوئی نہر پر ہی کیوں نہ ہو، تو وضو کرتے وقت یا کپڑے صاف کرتے وقت یا کسی چیز سے نجاست کو زائل کرتے وقت اتنا ہی پانی انسان استعمال کرے جتنا ضرورت ہو، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اسراف کسی بھی چیز میں ہو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها، کہ یا اللہ جب میں جنت میں جاؤں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت کی دائیں سائڈ پر مجھے ایک سفید قسم کا محل عطا کرنا۔ تو انہوں نے ان کی یہ دعا سن کر کہا، اے بنی، اے بیٹے، سل الجنہ وتعوذ بہ من النار، جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اس طرح کی دعا یہ کنڈیشنیں لگا کے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انہ سیکون فی ہذہ الامہ قوم، کہ اس امت کے اندر کچھ ایسے لوگ آئیں گے یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ جو طہارت حاصل کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے، یعنی پانی بے جا بہائیں گے، خرچ کریں گے، اور دعا کے اندر بھی وہ حد سے تجاوز کریں گے
کہ جس طرح انہوں نے اس بات کو ذکر کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کے اندر منع فرمایا کہ حد سے تجاوز کرنا. اسی طرح پانی کے استعمال میں یا طہور کے حاصل کرنے میں، مثلا آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ 6-7 مرتبہ بازو ہی دھوتا جا رہا ہے، کبھی چہرہ اس کو 10 مرتبہ دھوتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. پانی کا اسراف یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں وقال صاحب عون المعبود، صاحب عون معبود یعنی ابو داؤد کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اجمع العلماء علی النہی عن الاسراف فی الماء ولو فی شاط البحر، کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ پانی کو ضائع کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں، اگرچہ انسان دریا کے کنارے پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. اور یہ حدیث جو ہے وحاظ الحدیث یتناول الغسل والوضوء وازالۃ النجاسہ، کہ یہ حدیث یہ شامل ہے غسل کو بھی، وضو کو بھی، اور نجاست کو زائل کرنے بھی، یعنی کسی کام میں بھی پانی کو بلا وجہ یا بے جا ضائع نہیں کرنا چاہیے. پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ آگے ذکر کرنے سے پہلے اگلا ٹاپک جو ہے، تو ہم نے جس طرح ذکر کیا کہ بعض لوگ وضو کرتے ہیں تو وضو میں اپنے بازوؤں پر 3 بار اس طرح پانی ڈالا، اس طرح پانی ڈالا، اور بس، اور پاؤں جو ہیں وہ ٹوٹی کے نیچے 2-3 دفعہ داخل کیا. تو یہ طریقہ وضو کا درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازوؤں کو ملا کرتے تھے، اور جب 3 بار بازوؤں کو دھو لیا تو بعد میں پھر 3 بار اس طرح کرنا، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. تو اچھی طرح جب بازوؤں کو دھو لیا. اسی طرح چہرے کو دھونا، تو چہرے کی حد کیا ہے کہ یہ جہاں سے بال اگ رہے ہیں سر کے، ٹھوڑی یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک یہ چہرہ ہے، اس کو دھونا لازمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرے مبارک کو دھویا کرتے تھے تو اوپر سے پانی بہاتے اس طرح. تو چہرے کو، پورا چہرہ کو دھونا، اور اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، پھر چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا. وضو کے اندر ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور بالخصوص جلد بازی میں جب وضو کرتے ہیں تو بعض اوقات ٹخنوں کے پچھلی جانب سے، ایڑیوں کی پچھلی جانب سے جگہ خشک رہ جاتی ہے، یا پاؤں کے نیچے سے جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے لوگوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کو آگ سے ہلاکت ہو، اور آپ نے ایسے لوگوں کو وضو دوبارہ کرنے کا حکم دیا. تو وضو اگر ناقص ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے اچھی طرح اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے وضو کرتے وقت. اور وضو کا طریقہ جو سیکھنا اور اس کا سنت کے مطابق وضو کرنا، یہ ہمیں اس کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے. اب بالاختصار ہم وضو کا طریقہ بیان کرنے کے بعد اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں، وہ ہے نواقض الوضو. نواقض الوضو، کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیزیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں. انہی کے ساتھ ہی وضو ٹوٹتا ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ایسی بھی مشہور ہو چکی ہیں کہ جو نواقض وضو میں شامل نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کا ذکر کریں گے. تو وضو سے پہلے اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ مسواک کرنا، پھر نیت کرنا، پھر بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے، اور اس کے بعد اگر بسم اللہ ابتدا میں انسان بھول جاتا ہے، ابتدا میں تو درمیان میں جب یاد آ جائے تو اس وقت بھی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اس وقت بھی پڑھ لے تو ٹھیک ہے. اور اگر بھول گیا وضو کے بعد، اس کو یاد ہی نہیں رہا، تو انشاءاللہ وضو ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ بھول کر ہوا ہے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے. اب بسم اللہ ہمارے جو عمومی طور پر وضو کرنے کی جگہ ہیں یا واش روم ہیں، یہ اس طرح کے ہیں کہ اٹیچ باتھ روم ہیں. تو اس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایسی صورت میں واش روم میں داخل ہونے سے پہلے وضو کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لیں تو وہی اس کے لیے کافی ہوگا. آپ حمام کے اندر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر تو آپ وہاں وضو کر لیں تو وہ ٹھیک ہوگا، وہی بسم اللہ کافی ہوگی. اسی طرح اگر کپڑے نہیں پہنے ہوئے واش روم کے اندر تو آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی آپ وضو کر لیں تو وضو درست ہوگا. تو یا تو بسم اللہ پڑھ کے پہلے داخل ہوں، یا اگر ایسے ہے کہ آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر باہر آ جائیں اور باہر آ کر بسم اللہ پڑھ کے پھر جا کر وضو کر لیں.
تو یہ یعنی پہلا طریقہ. اگر باہر آنا ممکن نہیں ہے تو پھر داخل ہونے سے پہلے آپ وضو کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لیں تو یہ بھی درست ہے. حمام کے اندر کسی قسم کے ذکر اذکار کا دل میں یا زبان سے ذکر نہیں کرنا چاہیے. پھر دونوں ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک 3 مرتبہ دھونا. پھر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر 3 مرتبہ منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا. یا پھر پہلے کلی کرنا اور پھر بعد میں ناک میں پانی ڈالنا اور ناک سے پانی کو جھاڑنا، یہ استنشاق ہے. اور اس کے بعد 3 مرتبہ چہرے کو پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دائیں کان سے بائیں کان تک دھونا اور داڑھی کا خلال کرنا. دایاں بازو، اس کے بعد دایاں بازو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھونا. پھر بایاں بازو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھونا. پھر کانوں کا مسح کرنا. اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں، نیا پانی لینا بھی جائز ہے، اور کیونکہ کان سر کا حصہ ہے تو جو سر کے مسح کے لیے پانی لیا تھا تو نیا پانی نہ بھی لیا جائے تو اسی کے ساتھ بھی کانوں کا مسح کرنا جائز ہے. پھر کانوں کا مسح اس طرح کرنا کہ شہادت کی انگلیوں کو دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا اور ان کانوں کے اندر والے کے ساتھ کانوں کے اندر والے حصے کا مسح کرنا اور اپنے انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے باہر والے حصے کا مسح کرنا. سر اور کانوں کا مسح ایک ایک بار ہی کیا جائے گا. پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا اور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا اور چھوٹی انگلی کے ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا. اور اس کے بعد وضو کے بعد دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ وضو کا مختصر طریقہ تھا. اس کے بعد ہم بیان کرتے ہیں نواقض الوضو. نواقض الوضو، نواقض جو ہے یہ ہے ناقضۃ کی جمع. اور ناقض کہتے ہیں کسی چیز کو توڑنے والی چیز. نقضہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو توڑنا، اور ناقض یا ناقضہ کسی چیز کو توڑنے والی. تو گویا کہ انسان جب وضو کر لیتا ہے تو اصل چیز ہے کہ وہ وضو کی حالت میں ہے، طہارت کی حالت میں ہے. تو جب وضو ٹوٹے گا کسی چیز کے ساتھ، وضو ٹوٹے گا تو پھر اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو یہ چیز، یہ جو عارضہ لاحق ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ناقض الوضو، یا اور اس کی جمع نواقض الوضو، وضو توڑنے والی چیزیں، وضو توڑنے والے امور. اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ نواقض وضو، وضو صرف انہی چیزوں سے ٹوٹ سکتا ہے جن چیزوں سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں صاحب کتاب نے سب سے پہلے جو چیز ذکر کی وہ ایک قاعدہ ہے جو عام طور پر فقہا ذکر کرتے ہیں کہ ما خرج من السبیلین، پہلے نمبر پر کہ جن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو نواقض وضو میں سے پہلی چیز ما خرج من السبیلین، کہ سبیلین سے، سبیلین سے مراد کیا، یعنی 2 راستے، پیشاب کا راستہ اور پخانے کا راستہ. ان دونوں راستوں میں سے، بول و براز کے راستے میں سے جو چیز بھی خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان سے کون کون سی چیزیں خارج ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر تو پیشاب کے راستے سے پیشاب خارج ہوتا ہے. اسی طرح منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، یہ چیزیں اس سے خارج ہوتی ہیں. یا پھر خواتین کے جو مختلف حیض اور نفاس کا خون، استحاضے کا خون، اسی طرح لیکوریا کی بیماری یا ایسی رطوبت وغیرہ جو خارج ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ جو ہیں کہ جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح دوبر سے، پخانے کی جگہ سے جو چیز خارج ہو تو وہ براز ہے، پخانہ ہے، یا پھر ہوا خارج ہوتی ہے، یا اگر کوئی اللہ تعالیٰ سب کو عافیت بخشے کوئی بواسیر کا مریض ہے تو خون وغیرہ خارج ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو سبیلین سے جو چیز خارج ہوتی ہے، پہلا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب ان چیزوں کا ذکر کیا جو چیزیں وضو کا کرنے کا باعث بنتی ہیں، فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بھی قضاء حاجت سے، یعنی اپنے براز پخانے سے فارغ ہو کر آئے، تو یہ کنایہ ہے ان قضاء الحاجہ، بول و براز سے، تو اس کو وضو کرنا چاہیے. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب کہ وہ بے وضو ہو جائے، حتیٰ کہ وہ وضو کر لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت موت کے ایک آدمی نے پوچھا مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث کیا چیز ہے، وضو کن چیزوں کے ساتھ ٹوٹتا ہے؟ تو فرمایا فساء او درات، فساء او درات، کہ ہوا کا خارج ہونا، خواہ وہ آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ساتھ ہو، تو ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا بول و براز کے ساتھ یا ہوا کے خارج ہونے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ذکر کرتے ہیں کما ینقض خروج المدی والودی، جس طرح مزی اور ودی کا خارج ہونا، اسی طرح منی وغیرہ کا خارج ہونا، ان کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی وہ چیزیں جو سبیلین سے خارج ہوتی ہیں ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سبیلین کے علاوہ جسم سے اگر کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں دو سوال تھے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب بھی اس کے ساتھ ہی دے دیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے جسم سے بعض اوقات آشوب چشم کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہتا ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، آشوب چشم سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس بارے میں کسی نے لکھا کہ کسی نے مولانا صاحب نے مضمون لکھا تھا کہ اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، صرف وہ ایک اس عموم سے کہ جسم سے نکلنے والی کوئی چیز۔ تو حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آتے تھے، اس طرح دعا کے دوران بھی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنی ہے ابھی، تو اس نے اپنے اس دوران وضو کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، تو بچے کو دودھ پلانے کے ساتھ بھی وضو نہیں ٹوٹتا، بچے کو دودھ پلانے کے ساتھ بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک سوال اور آیا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی، کہ غیبت اور چغلی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو غیبت اور چغلی کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ان کے ساتھ گناہ ہے، لیکن ان کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو پہلی چیز ہے کہ جو سبیلین سے خارج ہو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کے کسی حصے سے خون نکل آئے سبیلین کے علاوہ، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثلا منہ سے دانتوں سے خون نکل آیا، کوئی زخم ہوا اس سے خون نکل آیا، کوئی پھوڑا پھنسی تھی تو وہ پھٹ گیا اس سے خون نکل آیا، تو ان کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس کے دلائل ہیں جو تفصیل کے وقت انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ان کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، ان کو صاف کر لینا چاہیے، اگر کوئی وضو کرنا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث پاک میں جس طرح آتا ہے کہ جو اپنا نکسیر یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کے مطابق، جس طرح بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضا، کہ جس آدمی کو قے آ جائے یا اس کی ناک سے خون آ جائے یا اس کے جو منہ سے وہ پانی زرد رنگ کا وہ نکلتا ہے، قلس جس کو بولتے ہیں، وہ ہو، تو اس کو او مزی یا مزی خارج ہو جائے تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ مزی کے لیے الگ حدیث سے ثابت ہے، اور جو اپنا اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں کہ نکسیر کے ساتھ یہ منہ سے پانی زرد اور پیلے رنگ کا پانی آنے کے ساتھ یا قے کے ساتھ، ان کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، ان کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جسم کے کسی حصے سے خون بہ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بارے میں جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن مزی وغیرہ کے بارے میں الگ سے روایتوں میں ثابت ہے، وہ صحیح روایت ہے، ان کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح صاحب کتاب نے دوسرے نمبر پر جو چیز ذکر کی وہ ہے النوم المستغرق، النوم المستغرق، گہری نیند۔ یہ اس نیند کو کہتے ہیں، اس کی تعریف انہوں نے کی ہے الذی لا یبقى معه ادراک، ایسی نیند جس کی
جس کے آ جانے سے انسان کو کوئی شعور اور ادراک باقی نہ رہے، اپنے جسم پر کنٹرول نہ رہے، تو ایسی نیند جس کو النوم المستغرق یا النوم الثقیل بھی کہتے ہیں فقہا، تو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے تو گر گیا ہے، کراٹے لینے شروع کر دیے ہیں یا ہوا خارج ہو گئی ہے، تو ایسی جو ہے نا نیند جو ہے اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ نیند خفیف ہوتی ہے، اگر یہ نیند خفیف ہوتی ہے، بہت زیادہ گہری نیند نہیں ہوتی، تو حدیث پاک میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کانوا ینتظرون العشاء، وہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا دیر سے پڑھایا کرتے تھے، حتیٰ تخفق رؤوسہم، حتیٰ کہ ان کے سر اس طرح ان کے سروں کو جھٹکے لگتے، یعنی نیند کے اونگ آتی، ثم یصلون ولا یتوضؤون، تو پھر وہ نماز پڑھ لیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ اونگ آنے سے، کہ جس کے اونگ آئے اور انسان پھر الرٹ ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر گہری نیند ہو کہ انسان کو اپنے جسم پر کنٹرول ہی باقی نہ رہے، پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، العین، آنکھ جو ہے، وقاء الصحی، یہ دبر کا تسمہ ہے، انسان کی دبر کا تسمہ ہے۔ فمن نام، جب انسان سو جاتا ہے تو یہ تسمہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر امکان رہتا ہے ہوا وغیرہ کے خارج ہونے کا، تو جو گہری نیند سو جائے فلیتوضا، اس کو وضو کرنا چاہیے۔ تو وقاء کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی چیز کا منہ باندھا جاتا ہے، اور صح یہ کہتے ہیں دبر کو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آنکھیں جو ہیں یہ جب محافظ ہیں وضو کی، جب تک انسان بیدار رہتا ہے، اس کا شعور رہتا ہے، تو انسان اس کے وضو کے بارے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں، لیکن جب سو جاتا ہے تو پھر یہ کنٹرول اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو گہری نیند کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا چاہیے، صرف اونگ کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیسرے نمبر پر جو ذکر کیا وہ ہے زوال العقل، کہ انسان کی عقل پہ ہوش ٹھکانے نہ رہے، معوف العقل ہو جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے انسان پر، بے سکر، کسی نشہ آور چیز کی وجہ سے، او مرض یا بیماری کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ بھی انسان کا وضو باقی نہیں رہتا، کیونکہ نیند کے ساتھ، جب گہری نیند کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بے ہوشی کے ساتھ بالاولیٰ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو یہ اپنا وضو کرنا چاہیے جب اس کو ہوش آئے۔ اس کے بعد ذکر کیا مس الفرج من غیر حائل، انسان اگر اپنی قبل اور دبر کو اس کا ہاتھ لگ جائے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، تو اگر بغیر کسی حائل کپڑے کے پیشاب کی جگہ کو یا پخانے کی جگہ کو ہاتھ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی حائل ہو، درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ موجود ہو، تو پھر اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا افضى احدكم بيده الى فرجه، جب تم میں سے کوئی ہاتھ لگائے، چھوئے اپنے فرج کو، ولیس بینہما ستر، ہاتھ اور فرج کے درمیان کوئی پردہ یا حجاب نہ ہو، فلیتوضا، تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، جو اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو اس کو وضو کیے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے، اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگے یا دوسرے کی کو، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر درمیان میں کوئی حائل یا کپڑا وغیرہ نہ ہو۔ پانچویں نمبر پر جو ذکر کیا نواقض وضو میں سے وہ ہے اکل لحم الابل، کہ اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ کا گوشت کھانا، تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا توضؤ من لحوم الابل، کہ جب اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کیا کرو، ولا توضؤ من لحوم الغنم، اور جب بکری وغیرہ کا گوشت کھاؤ تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، انا توضؤ من لحوم الغنم، کیا میں بکری کا کوئی گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا ان شئت توضا، اگر آپ چاہیں تو وضو کر لیں، وان شئت لا تتوضا، اور اگر چاہیں تو نہ کریں، یعنی اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی اگر کوئی کرنا چاہے تو۔
پھر پوچھا اتوضأ من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا نعم توضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو۔ لیکن یہ اونٹ کے گوشت کے لیے ہے، اور گوشت کے اندر جو چیز بھی شامل ہے، اونٹ کی اوجڑی ہے، اونٹ کے پائے ہیں، اونٹ کے کلیجی ہے، اس کے باقی جو بھی گوشت کے ساتھ اجزاء ہیں، لیکن اونٹ کا دودھ پینے سے یا جس گوشت کھائے بغیر اونٹ کا شوربہ جو ہے اس کے ساتھ روٹی وغیرہ کھانے سے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب شیخ البانی رحمہ اللہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، مرق کے ساتھ یا پھر اس کا دودھ پینے کے ساتھ، لیکن اگر کوئی وضو کرنا چاہے تو مستحب ہے، لیکن گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کہ جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا میں نے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک دوسرا عنوان قائم کیا ہے، یہ دو چیزیں اس میں ہیں، یہ بیان کر کے پھر کل اس کے بعد جو درس ہوگا اس کے لیے الگ سے ایک موضوع آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ما یجب لہ الوضو، وضو کن چیزوں سے کرنا واجب ہے، کن چیزوں کے لیے، یعنی کون سی چیزیں ہیں جو وضو کے بغیر کرنا درست نہیں ہے۔ ما یجب لہ الوضو، کن اعمال کے لیے وضو کرنا واجب ہے، تو ان میں سے پہلی چیز الصلاۃ، نماز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اور یہ آیت مبارکہ جو پہلے ہم نے ذکر کی ہے۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جو ذکر کی کہ جس کے لیے وضو شرط ہے وہ ہے الطواف بالبیت، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ احل فیہ الکلام، کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنا یہ بھی گویا کہ نماز ہی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کو حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں نواقض وضو، وضو کی سنتیں، اور جن چیزوں کے لیے، جن اعمال کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اس طرح یہ عنوان ختم ہوا۔ اس کے بعد کن چیزوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں ہمارا شریک ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحت و تندرستی سے، عافیت سے نوازے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آج جس طرح امیر کویت رحمہ اللہ کی نماز جنازہ غیبانہ بھی ادا کی گئی، اور آج ان کو سلیبی خا قبرستان میں مقبرہ میں ان کو دفن بھی کر دیا گیا ہے، سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ شیخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمہ اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو بھی اللہ جنت کا باغیچہ بنائے، اور بھی جو لوگ دنیا سے جا چکے، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہے یہ ذکر کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو دیں گے موقع کہ سوال و جواب کا، کہ وضو کے حوالے سے جو سوال و جواب ہوں آپ ابھی لکھ رکھیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو موقع دیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر اگلا ٹاپک ہم شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔